السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف انداز میں ہوا ہے۔ 4 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیان کیا گیا اور ایک جگہ پر احمد جو ہے بلایا گیا، احمد کے نام سے پکارا گیا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں رسول کے نام سے بھی بلایا گیا ہے اور نبی کے نام سے، النبی کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف بھی بیان کیے گئے، یعنی الامی کا لقب بھی بیان کیا گیا ہے اور داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا، سراجا منیرا بھی کہا گیا، داعی الی اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شاہد بھی کہا گیا ہے، یعنی مختلف انداز میں قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضمائر سے بھی پکارا گیا ہے، یعنی کبھی انت ضمیر سے جس کا معنی ہے آپ، کبھی کاف ضمیر سے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ جو ہے ایک رسول تو بھیج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، میں ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی میرے حق میں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ قرآن مجید میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے محمد، وہ 4 جگہ پر آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی کہا گیا، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اس کے جو ہے 2 معنی جو ہے مشہور ہیں وہ کیے جاتے ہیں کہ آخری نبی ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی تھے، وخاتم النبیین۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے آپ نبیوں پر، تمام نبیوں پر مہر ہے، یعنی آخری عمل ہے، جو آخری عمل اختیار کیا جاتا ہے، مہر لگائی جاتی ہے کہ اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکالی جائے گی، نہ ہی اس کے اندر کوئی چیز اور داخل کی جائے گی۔ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو اس میں لفظ محمد کا بھی استعمال آیا ہے، قرآن مجید میں بیان آیا، اور رسول اللہ کا بھی تذکرہ آیا، اور آخری نبی ہونے کا تاج بھی اللہ کے نبی کو پہنایا گیا۔ یہ صرف اور صرف خاصہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی بھی رسول نبی کا نہیں ہے۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا گیا محمد۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف،
اور میں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو آئے گا میرے بعد اور اس کا نام احمد ہوگا، یعنی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور آپ کا نام، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ بھی جو ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تحقیق آپ سے پہلے رسول ہو گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو مبعوث فرما ان میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو سکھائے کتاب اور حکمت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحکمہ سے مراد پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث ہے، کیونکہ یہاں پر دو تین چیزیں آ رہی ہیں، یتلو علیہم آیاتک، آپ پر یعنی لوگوں پر آپ کی آیات کی تلاوت کریں، الفاظ کو ادا کر دے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن مجید۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کو سکھائے، یعنی آپ معلم بھی ہیں، لوگوں کے استاذ بھی ہیں، لوگوں کو قرآن مجید سکھانے والے بھی ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو استاذ ہوتا ہے قرآن مجید کی وضاحت کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے اور اپنے الفاظ میں بھی بیان کرتا ہے، اسی وجہ سے حدیث بھی حجت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس آیت میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یہ بھی فرمایا، اور الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْحِكْمَةَ، حکمہ کیا ہے؟ اور وہ حدیث ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو شرک سے، گناہوں سے پاک صاف کرے، ان کو کرے، یعنی ایسی تعلیمات دے جن سے وہ شرک سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی اس طرح کے الفاظ تین چار جگہ پر قرآن مجید میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور حکمت اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کی لوگوں کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم تمام کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، یعنی تمام لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، کسی اور نبی کا خاصہ نہیں ہے، کسی اور نبی کو تمام امت کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الذی لہ ملک السماوات والارض، کیونکہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ وفات بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، بس اے لوگو تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر،
ورسولہ اور اس کے رسول پر، اور وہ رسول النبی جو نبی بھی ہے، الامی جو امی بھی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، واتبعوہ یہاں پر ضمیر واحد ہے، اور اس کی پیروی کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مختلف انداز میں قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو بیان کیا گیا کہ آپ اتنا نرم تھے، آپ سخت نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس وقت تک کوئی انسان جو ہے مومن نہیں ہو سکتا جب تک پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا، اپنے اختلافات کا حل اللہ کے نبی سے نہیں کرواتا۔ جب اللہ کے نبی وہ حل پیش کر دیں اور کوئی فیصلہ سنا دیں، اگر کوئی مومن کوئی مسلمان اس کو دل سے قبول نہیں کرتا تو ایسا انسان مومن ہی نہیں ہے۔ فلا وربک، یہاں پر کاف ضمیر آئی ہے اور واحد کی ضمیر ہے، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں مان لیتے، آپ کو حاکم آپ سے فیصلہ نہیں کروا لیتے، تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں گے اگر اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کرتے، اس کی اتباع اور اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔